جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں پاکستانی قونصل خانے پر حملے اور پاکستانی پرچم کی بے حرمتی پر پاکستان نے سخت رد عمل دیا ہے۔ قونصل خانے کے تحفظ میں ناکامی پر اسلام آباد میں جرمنی کے سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا گیا ہے۔ پاکستانی قونصل خانے پر حملہ آور افغان شہریوں کے خلاف سخت ایکشن کا مطالبہ کیا گیا۔ وزیر دفاع خارجہ آصف نے افغانوں کو احسان فراموش قرار دے کر پاکستان میں موجود افغان شہریوں کی مہمان نوازی ختم کرنے کا اشارہ دے دیا۔ کہا یہ لوگ پاکستان کو برا کہیں، پرچم کی بے حرمتی کریں اور پاکستان ان کی میزبانی کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مہمان نوازی کی بھی حد ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ کتنے احسان فراموش لوگ ہیں۔ ہم نے ان کے ساتھ جنگ لڑی، ان کے لیے جنگ ہم نے لڑی اور امریکہ کے اتحادی بنے، روس کے ساتھ جنگ لڑی، سوویت یونین کے ساتھ جنگ لڑی۔ مہمان نوازی کی کوئی حد ہوتی ہے؟ یہ ہمیں گالی دیں، پاکستان کو گالی دیں، پاکستان کی سالمیت کے خلاف جو ہے وہ باتیں کریں، باقاعدہ مظاہرے کریں، جھنڈا ہمارا جلائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی مہمان نوازی کے اوپر بھی نظر ثانی کریں۔ اس سے پہلے جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں افغان شہریوں نے پاکستانی قونصل خانے پر حملہ کیا تھا، پتھراؤ کر کے عمارت میں گھسے، پاکستانی پرچم اتار دیا، اس کی بے حرمتی کی۔ فرینکفرٹ پولیس نے ابتدائی تحقیقات سے پاکستانی حکام کو آگاہ کر دیا، پاکستانی کمیونٹی سے بھی پرسکون رہنے کی اپیل کی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے خبردار کیا ہے کہ اگر کوئی پاکستانی فرینکفرٹ واقعے میں ملوث نکلا تو اس کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ منسوخ کر دیا جائے گا۔ چیئرمین نادرا کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس واقعے کا لیتے ہوئے اس ویڈیو کو ایسرٹین کریں کہ اس میں کوئی پاکستانی شہری تھے یا نہیں تھے، یا یہ صرف ایک ملک کے باشندے تھے جنہوں نے پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، جو کہ ناقابل قبول ہے۔ اٹ از ان ایکسیپٹیبل، کسی صورت بھی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ اس واقعے میں بھی اگر کوئی پاکستانی شہری ملوث نکلا کہ جو اکثر یہ اکساتے ہیں لوگوں کو، بانی چیئرمین پی ٹی آئی، اور کہتے ہیں کہ تشدد کی سیاست کرو، حملہ کر دو، مار دو، آگ لگا دو، جلاؤ گھیراؤ کرو، تو اٹ از فار شیور، میک نو مسٹیک، اس میں کوئی ابہام نہ رہے کہ آئی ڈی کارڈ بلاک ہوگا، پاسپورٹ بھی کینسل ہوگا، اور سخت ترین کارروائی جو عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جناح میڈیکل سینٹر اسلام آباد کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ ایک نام نہاد منصف نے پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ لاہور تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جب بجلی کے اندھیرے تھے اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، یاد کریں 2009، 10، 11 آپ کو یاد ہوگا، تو جب الیکشن آئے تو میرے منہ سے نکل گیا کہ میں 6 مہینے میں ہم اندھیرے ختم کر دیں گے۔ وہ میرا بڑا مذاق بنایا گیا۔ میں جذبات میں ایک اخلاص کے ساتھ بات کی تھی، انسان جذبات میں بات کر دیتا ہے۔ شیخ صاحب یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ تو جذبات میں بات کر گیا، میرا بہت مذاق اڑایا گیا، بہت مذاق اڑایا گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ عزت رکھنے والا تو ہی ہے، اے مولا عزت رکھ لے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کی قیادت میں 2014 سے لے کے 2013 سے لے کے 2018 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پورے ملک میں ختم ہو گئی۔ یہ ایک دلخراش واقعہ ہے تاریخ کا کہ کس طرح ایک سو کالڈ منصف نے ایک سازش کر کے پی کے ایل آئی کو تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ حالانکہ پی کے ایل آئی بننے سے پہلے مریض ہندوستان جاتے تھے جگر کے علاج کے لیے، اور اس کی تباہی میں اس منصف، نام نہاد منصف نے کوئی کمی نہیں کی۔ لیکن آج الحمدللہ دوبارہ حالات بدلے تو وہاں پر اب ہزاروں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہیلی کاپٹر ایمبولینس سروس شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا جناح میڈیکل کمپلیکس میں غریب آدمی کا 100% علاج مفت ہوگا۔ میڈیکل کمپلیکس صرف جڑواں شہروں کے لیے نہیں، کے پی، آزاد کشمیر، جی بی کے عوام کے لیے بھی ہے۔ پنجاب میں پہلی ریسکیو ایئر ایمبولینس سروس نے کام شروع کر دیا۔ میاں والی سے خاتون مریضہ کو علاج کے لیے پنڈی پہنچا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ ایئر ایمبولینس چلانے کا وعدہ صرف 4 ماہ میں پورا کر دیا۔ پنجاب میں سرکاری سطح پر ریسکیو ایئر ایمبولینس سروس کا آغاز
میاں والی کی رہائشی 40 سالہ حلیمہ بی بی 2 روز قبل چھت سے گر کر مفلوج ہو گئی تھی. جان بچانے کے لیے اسے کسی بڑے ہسپتال میں منتقل کرنا ضروری تھا. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میاں والی کے سرجن کے رابطے کرنے پر سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر نے آپریشن کی نگرانی کی اور حلیمہ بی بی کو راولپنڈی منتقل کر دیا. حلیمہ بی بی کے اہل خانہ بہت خوش، کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے شکر گزار ہیں. وہ ان کے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئیں. اور ادھر مریم نواز کا شکر ادا کرتے ہیں. مریم نواز کو پتہ چلا مریم نواز نے ہمارے لیے جہاز بھیج دیا ہے اسلام آباد پنڈی میں اس کا علاج کرنے کے لیے. مریم نواز نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں لکھا کہ نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب کی عوام سے کیا ایک اور وعدہ الحمدللہ پورا کر دیا. میاں والی کی مریضہ کو فوری ریسکیو کر کے گولڈن آر میں راولپنڈی منتقل کیا اور فوری علاج کی سہولتیں فراہم کی. بہترین اور بروقت علاج پنجاب کے ہر شہری کا حق ہے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں کہ الحمدللہ جو کام 76 سال میں بار بار وعدوں کے باوجود نہ ہو سکا وہ صرف 4 ماہ سے بھی کم وقت میں ممکن کر دیا. اسے خدمت کہتے ہیں جو مریم نواز کے ہر وعدے کی تکمیل کی صورت میں عوام دیکھ رہی ہے. ہر وعدہ اور منصوبہ ریکارڈ وقت میں پورا ہوگا. فرواد، جیو نیوز، لاہور. مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ایک بار پھر ملتوی ہو گیا. پہلے اجلاس 10 جولائی کو ہونا تھا جو ملتوی کیا جا چکا ہے. اس بار کل پیر 22 جولائی کو ہونے والا اجلاس بھی ملتوی ہو گیا ہے. وجہ وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر ارکان کی مصروفیات بتائی گئی ہیں. جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا ہے کہ خواجہ آصف کی آئینی بریک ڈاؤن کی بات نہ کریں، ان کی حکومت کہیں نہیں جا رہی. فیصل وابڈا نے کہا کہ وہ اپنی بات پر قائم ہیں کہ مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کو مایوسی ہوگی، اس پر عمل نہیں ہوگا. ایک سوال پر فیصل وابڈا نے کہا کہ آئین میں ترمیم پارلیمنٹ کر سکتی ہے، سپریم کورٹ کا کام آئین کی تشریح کرنا ہے. مدعی سنی اتحاد کونسل تھی لیکن مخصوص نشستوں کے کیس میں رزلٹ پی ٹی آئی کو ملا. موجودہ حکومت میں 3 وزارتیں ایک آدمی کو دی ہوئی ہیں. کیسے پاکستان میں اچھائی ہوگی؟ ابھی تو نہ ٹیکنوکریٹس ہیں، نہ کوئی مارشل لا ہے، نہ ایسی کوئی صورتحال ہے. گورنمنٹ کو تو کہیں سے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا. گورنمنٹ کو خطرہ اپنے ان سائڈ جو فائٹ چل رہی ہے نون لیگ کے اندر اقتدار کی. کوئی چچا کا جھگڑا چل رہا ہے، کوئی چچا کے بچوں کا جھگڑا چل رہا ہے، کوئی ایک پارٹی کا ہے، کوئی لیگ نواز صاحب کا ہے، کوئی شہباز صاحب کا ہے، کوئی بیٹی کا ہے. وہ اپنے جھگڑے نپٹائے نا. آزاد قبیلے کے سینیٹر سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کو ایک کانفیڈنس دیں کہ اکتوبر کے بعد کم ووٹ میں آپ ٹھیک ہے، الیکشنز کو کوئی کلعدم قرار نہیں دینے جا رہا ہے. میں آپ کے توسط کہہ رہا ہوں خواجہ آصف صاحب کو کہ میں آ کے ان کو کافی پلاؤں گا، وہ کچھ سب تسلی میں رہے. اور ان کا الیکشن کہیں نہیں جا رہا، وہ کلعدم کوئی قرار نہیں دے ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں. کوئی آپ اپنے وزن سے نہ گر جائیں، آپ اپنے گھر کے اندر کے جھگڑے سیدھے کر لیں. آپ بالکل سکون سے چائے پئیں، تسبیح پڑھیں. آپ نے بہت ساری پیشن گوئیاں کی ٹھیک ثابت ہوئی ہے، لیکن ابھی میں دیکھ رہا تھا کیونکہ پچھلے میرے پروگرام میں آپ نے کہا تھا جب میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹ ملیں گی، آپ نے کہا سخت مایوسی ہوگی. وہ آگے ہوگا نہیں. میں تو اب دیکھیں جو میں نے آپ کو شو پہ کہا تھا، میں آپ کو مایوسی ہوگی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فیصلے سے مایوسی ہوگی. ہاں 100% ہوگی. توشہ خانہ کے نئے کیس میں گرفتاری کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواستیں کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس سمن رفعت یہ سماعت کریں گے. بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودھری کے ذریعے دائر درخواستوں میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی گرفتاری غیر قانونی ہے. ان کی فوری رہائی کے احکامات دیے جائیں. درخواست میں یہ استدعا بھی کی گئی ہے کہ آئندہ کسی بھی مقدمے میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی گرفتاری ہائی کورٹ کی منظوری سے مشروط کی جائے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور نے پولیس کو حکم دیا ہے کہ صوبے میں مسلح افراد کو فوری گرفتار کیا جائے. ایک بیان میں ان کا کہنا ہے کہ پولیس ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرے اور ان کے ٹھکانے خالی کروائے. مزید انہوں نے کیا کہا، بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز نادیہ صبوحی سے. نادیہ، مزید کیا کہنا تھا یمین گنڈاپور کا؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بنو کے معاملے پر ایک ویڈیو بیان ان کی طرف سے جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے انتظامیہ کا اور جو وہاں کے مشران ہیں، اپنی پارٹی کے جو عہدیداران ہیں جنہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، ان کا شکریہ ادا کیا. اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ اپیکس کمیٹی کے پہلے اجلاس میں انہوں نے واضح کر دیا تھا، نشاندہی کی تھی کہ ہمارے صوبے میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بہتر نہیں ہے. ہماری حکومت جب سے بنی ہے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے. کچھ مسلح لوگ ایسے ہیں جو سرکاری اہلکار بن کے اپنے کسی ادارے کو گھوم رہے ہیں ایسے ہی، اور سرکاری اور غیر سرکاری معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. جبکہ انہوں نے واضح طور پہ یہ بھی کہا ہے کہ حکومت، پولیس اور عوام کے شدید تحفظات کا بھی بتایا گیا تھا. تاہم ابھی آج انہوں نے یہ اعلان کیا ہے، کہتے ہیں میں اعلان کر رہا ہوں کہ پولیس کو حکم دوں گا کہ ایسے مسلح عناصر جہاں بھی ان کو گرفتار کیے جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ایسے عناصر کے خلاف نہ صرف کارروائی کی جائے بلکہ ان کے ٹھکانے بھی خالی کرائے جائیں.
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि हुकूमत मौलाना फजल रहमान से राबते में है, उन्हें इत्तेहादी समझते हैं, जल्द मौलाना के साथ राहें एक हो जाएंगी। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वो बनू वाक़े पर सूबाई हुकूमत की इंक्वायरी इसलिए मुस्तरद करते हैं कि वो खुद शरीक हैं, तो फिर इंक्वायरी किस बात की होगी। चमन में बाब दोस्ती पर पासपोर्ट और ट्रैवलिंग पॉलिसी के खिलाफ बॉर्डर रोड पर धरने के शुरका से हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। मुज़ाहिरीन के तर्जुमान सादिक अचकज़ई ने बताया कि हुकूमत ने पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती पर पैदल आमद और रफ्त की साबिका पॉलिसी बहाल कर दी है। बाब दोस्ती से चमन के लोग शनाख्ती कार्ड और स्पिन बुलदिक के मुकामी अफराद तस्कीरा पर आमद और रफ्त कर सकेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दीगर शहरों के लोगों को आमद और रफ्त के लिए पासपोर्ट की पाबंदी पर अमल करना होगा। गवर्नर सिंध IT इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत IT कोर्सेज में दाखिले के लिए आज तीसरा और आखिरी रोज था। नया स्टेडियम हैदराबाद में हुए एंट्री टेस्ट में आज भी हज़ारों की तादाद में तलबा और तालिबात ने शिरकत की। टेस्ट के ऑर्गेनाइजर के मुताबिक 3 रोज के दौरान 65,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने एंट्री टेस्ट में हिस्सा लिया। टेस्ट के नताइज का ऐलान गवर्नर सिंध IT इनिशिएटिव प्रोग्राम की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। दीगर खबरें शामिल करेंगे। पाकपतन में मकान के तनाज़े पर मुबैना तौर पर एक नौजवान को जिंदा जला दिया गया। नौजवान अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक बेवा खातून शमीम अख्तर का इल्ज़ाम है कि इकबाल डोगर नामी शख्स ने मकान और दुकान किराए पर लेकर जाली मिल्कियती कागजात बनवाए। मकामी अदालत से हक में फैसला मिलने के बाद मुलज़िम इकबाल डोगर ने शमीम खातून और बेटे अब्बास को मकान खाली करने का नोटिस दे दिया। इनकार पर 4 साथियों के साथ मिलकर अब्बास को तशद्दुद का निशाना बनाया, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे वो दम तोड़ गया। पुलिस ने 3 नामजद मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। गुलशन इकबाल कराची में मोटरसाइकिल सवारों ने शहरी को घर के दरवाजे पर लूट लिया, मोबाइल फोन और रकम छीन ली। CCTV वीडियो में मुलजिमान की शक्लें वाज़ेह दिखाई दे रही हैं, ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। मुल्तान से भीख मंगवाने के लिए भिखारियों को सऊदी अरब भिजवाने वाले 4 एजेंट पकड़े गए हैं। ये एजेंट भिखारियों से भीख में से कमीशन वसूल किया करते हैं। चारों एजेंट्स की गिरफ्तारी मुल्तान एयरपोर्ट पर हुई। 9 भिखारियों की निशानदेही पर ये गिरफ्तारी अमल में आई। इन भिखारियों को सऊदी अरब जाते हुए गिरफ्तार किया गया था। आपको बताएंगे कराची में शदीद गर्मी के दौरान भी शहर के बेशतर इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली की लोड शेडिंग जारी है। कोरंगी, लांढी, लियारी समेत ओल्ड सिटी एरिया, लियाकताबाद, C1 एरिया और PIB कॉलोनी के मकीनों का कहना है कि रात के औकात में गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। कई इलाकों में पूरा दिन बिजली गायब रहती है। शदीद गर्मी में हीट स्ट्रोक के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड शेडिंग नहीं बढ़ाई। डार्विन में जारी 4 रोज़ा मैच में पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश A को जीत के लिए 428 रन का हदफ दिया, जिससे दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 20 रन बना लिए। इससे पहले पाक शाहीन्स ने दूसरी इनिंग्स 226 रन 3 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। उमैर बिन यूसुफ ने सेंचुरी स्कोर की, जबकि मुबस्सिर खान ने 95 रन बनाए। डार्विन में जारी मैच के तीसरे दिन फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद की तबाहकुन बॉलिंग के बायस बांग्लादेश A की पहली इनिंग्स 266 रन पर सिमट गई। शादमान इस्लाम 88 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। खुर्रम शहजाद ने 72 रन के एवज 6 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान शाहीन्स ने दूसरी इनिंग्स 201 रन की बढ़तरी के साथ शुरू की और 3 विकेट पर 226 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। उमैर बिन यूसुफ 100 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मुबस्सिर खान 95 रन बना सके। बांग्लादेश को जीत के लिए 428 रन का हदफ मिला और खेल के खत्म तक उसने बगैर नुकसान के 20 रन बना लिए। मैच के आखिरी दिन बांग्लादेश को मजीद 408 रन बनाने हैं। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के नायब कप्तान मोइन अली का कहना है कि अगर खिलाड़ी की कोई नेशनल मसरूफियत ना हो तो उसे लीग्स खेलने की इजाजत देने में कोई हर्ज नहीं है। दी 100 टूर्नामेंट में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह की अदम दस्तयाबी पर अफसोस है। अगले बरस चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है पाकिस्तान में, आपकी और टीम की तैयारियां कैसी हैं उस सिलसिले में? Champions Trophy depends. Obviously, different format. 50 overs is completely different. Depends which way the team will go because they might pick younger players, more exciting players now, and we'll see. If we get picked, then we'll be ready. But if not, then it's okay. क्या आपकी कोशिश होगी कि रिटायरमेंट से पहले ये जीत अपनी टीम के और अपने नाम कर सकें? Maybe, inshallah, we'll see. I mean, still it's a long way. There's so much cricket to play, and we'll see. But I haven't really thought about Champions Trophy too much. But England can go 2 ways. आपके और आदिल रशीद के बाद बहुत से ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवान स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ आए हैं, वो सब आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, कैसा लगता है ये जानकर? If we feel, both me and Adil, if we can inspire one person, 2, 3, 4, maybe 10, the next generation, then
done our job. It doesn't matter how many runs, how many wickets. That is the most important thing. लेकिन आपके अपने बच्चों में से किसी को क्रिकेट का शौक है, कोई खेलता है आपको देख के? Yes, my son Abu Bakr, he loves playing. 10 years old, playing now, left-hand batsman, wicket keeper. Inshallah, one day he'll also play for England. अगले हफ्ते से The 100 टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है और आप कप्तान हैं. जो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हैं नसीम शाह, उनको साइन किया था लेकिन PCB की जानिब से उनको इजाज़त नहीं मिली. कितना मिस करेंगे उनकी प्रेजेंस को? Yeah, Naseem is mashallah a very good bowler. So he was our top pick, and we picked him for a reason because we believe he can bowl amazing here for us. And it's a shame they can't get NOCs because obviously it dampens our team. But it is what it is, and I feel like sometimes they should get NOCs if there's no cricket.